وقت سارا کچھ کیا گیا ہے، اصطلاحات عدالتی اصطلاحات جو کی گئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ عوام کو، سائلین کو کتنا فائدہ ہے؟ صفدر صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ بتائیں۔ میرے خیال میں ہم نے یہ پہلے بھی ایک تجربہ کیا تھا جب پولیس ایکٹ آیا مشرف دور میں، تو واچ اینڈ وارڈ انویسٹیگیشن اور یہ سارا پولیس میں علیحدہ کیا، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ سائلین کے جو مسائل تھے وہ ملٹی پلائی ہو گئے تھے، کم نہیں ہوئے انفارچونیٹلی۔ جو اب میرے خیال میں کہ پہلے جس جج کے پاس بھی کیس لگتے تھے وہ جج سنتا تھا، ایک سسٹم جیسا بھی تھا وہ چل رہا تھا، لیکن اب جو ایک سیپریشن آف پارٹس کہہ لیں جوڈیشری کے اندر ود ان دا جوڈیشری ایک کر دی گئی ہے، اس کے ممکن ہے کچھ فوائد بھی ہوں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ پرابلمز مزید ملٹی پلائڈ ہو جائیں گی، کہ اب سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا دیا گیا، یعنی جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے سارے ادھر جائیں گے۔ اب بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی، کمیٹی بھی بن گئی، لیکن ابھی تک کانسٹیٹیوشن کیس کی ڈیفینیشن کسی بھی کلاز میں ڈیفائن نہیں کی گئی کہ کس کیس کو ہم کہیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کیس ہے، کس کو کہیں گے نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو بھی کیس جائے گا وہ سپریم عدالت ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا اس میں کسی نہ کسی حوالے سے کانسٹیٹیوشن کا ذکر نہ ہو، اس میں تمام کیسز میں کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہوگا۔ اور اب کیا تمام کیسز، تو پھر سارے تمام کیسز ادھر جائیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ، کیونکہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ابھی تک اس ایشو کی ڈیفینیشن ہی نہیں کی گئی کہ جیسے ہر شخص کا ایک نام ہے، جیسے میرا نام آپ نے لیا ہے، بڑے بھائی جان ہیں ظفر اقبال کلانوری صاحب، ان کا تو ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ہر حوالے سے، تو اسی طرح کانسٹیٹیوشن کیسز کا ایک نام ہونا چاہیے تھا، ایک ڈیفینیشن ہونی چاہیے تھی کہ اس کیس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کیس کہیں گے، وہ ڈیفائن نہیں ہوا۔ سو میرے خیال میں پریزنٹلی ابھی تک جیسے ایک نئی چیز آتی ہے تو پھر اس کو بہت دیر لگتی ہے سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی شیپ نکلی ہے، یہ چیزیں ایسی ہوں گی۔ انیشلی میرا خیال ہے جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ابھی جس سپیڈ سے چل رہا ہے وہ سپیڈ بھی رک گئی ہے۔ رک اس لیے گئی ہے کہ میرے کئی کیسز ہیں، تو جس دن سے یہ 26 امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے تو وہ ججز، آنریبل ججز لاہور ہائی کورٹ کے، وہ نہیں سن رہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں یہ کیس ہم نے سنا ہے، کسی اور بینچ کے پاس جانا ہے۔ ابھی کل بھی میرا ایک کیس تھا تو ایک جج صاحب نے مجھے کہا کہ ابھی یہ تو پتہ نہیں کہ میں نے سننا ہے کہ کسی اور نے سننا ہے، تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آپ سن لیں، اگر کوئی ادروائز فیصلہ آ جائے گا تو پھر دوبارہ سن لیجیے یا ڈی بی بھیج دیے، لیکن چونکہ یہ پرابلم ہے خاتون کے تو آپ سن لیجیے، لیکن آنریبل کورٹ نے یہ فرمایا کہ نہیں، ابھی اس میں کلیئرٹی آ جانے دیں۔ ٹھیک ہے، تو صفدر شہین صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب وقت بتائے گا کہ اب اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ وقت انیشلی تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جس دن سے امینڈمنٹ آئی ہے ابھی تک اس کا جو ہے نا سپیس سلو ہو گئی ہے، سپیڈ سلو ہو گئی ہے، لیکن جب اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ججز اس میں کلیئر ہو جائیں گے کہ کون سا کیسز ہے۔ اب بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فائلنگ برانچ ہے وہاں پہ جو کلرک بیٹھے ہوئے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ڈپٹی رجسٹرار یا ایڈیشنل رجسٹرار یا کسی کا بھی نام لے لیں، وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ نہیں ہیں، وہ لاء کتنا نہیں جانتے، ان کو جو وہ کہیں گے وکیل یا جو ان کو سمجھے گا وہ کریں گے۔ جب کورٹ میں جائے گا تو پھر آگے نیا ایک پنڈورا کھلے گا کہ اسٹیٹ کہے گی جی کہ یہ کیس ادھر نہیں آنا تھا، یہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں جانا تھا۔